آج کل نا وہ ایک فتنہ ہے، جہلمی فتنہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ رفع الیدین کا مسئلہ لے کر بڑی بک بک کر رہا ہے. اس نے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رکھا ہے. اس کو یاد رکھ لیں، رفع یدین کرنے کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں اور رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے. دوسری بات، جو بندہ رفع یدین کر کے نماز پڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے رفع یدین تھا، بعد میں میرے نبی نے منع کر دیا ہے. بعد میں میرے نبی نے منع کر دیا ہے. بہت ساری اسلام میں چیزیں ہیں، جیسے شراب کا پہلے حکم تھا، بعد میں منع کر دیا گئی، بعد میں اس کا حکم آیا. منع ہونے کا پتہ ہے آپ حضرات کو؟ اور بھائی پہلے جنازہ نہیں تھا. یہ مدینہ میں جب نبی پاک آئے، مکے میں جتنا عرصہ رہے جنازہ تھا ہی نہیں. مدینے میں آئے تو جنازے کا حکم آیا. بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پہلے کچھ اور حکم تھا، بعد میں اور. تو ابتدا میں رفع یدین تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بعد میں روک دیا تھا. اور روکنے کی دلیل مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. لیکن اس جہلم کے جاہل کو کون بتائے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں کھلی بات کر رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں، اگر تیرے اندر حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہے، جو کہ ہے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ایک بار یہ ازمال ہے، ذرا بتانا. ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کھول. انہوں نے پتا کیا کہ ادھر دیکھیں، پہلے صفحے پر انہوں نے وہ حدیثیں لکھی جس میں ہے باب رفع الیدین، رفع یدین کرنے کی حدیثیں، اور اگلے صفحے پر لکھا باب ترک رفع الیدین، رفع یدین چھوڑنے کی حدیثیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ اتنا بڑا جاہل اور اپنے چند ایک لونڈے لپاٹوں کو بھی جاہل بنا رہا ہے کہ تو وہ حدیثیں تو بیان کرتا ہے کہ جن میں رفع یدین کرنے کا حکم ہے، وہ کیوں نہیں بتاتا جن میں رفع یدین منع کیا گیا ہے؟ اور میں یہاں پر علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو. رفع یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، نبی نے حکم نہیں دیا، یاد رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قول کہنا، حکم یہ نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا، میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا، مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا. وہ یہ نہیں دکھا سکتا، یہ جہلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو. میں بچے تیرے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا. صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا. یہ حدیث بھی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دو. میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا. ہاں، اور سنو، ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے فعلی. میں تمہیں رفع یدین کے منع پر قولی حدیثیں جس میں حضور کا حکم ہوگا کہ رفع یدین نہیں کرنا، نہیں ہاتھ اٹھانے، میں تمہیں دکھاؤں گا. اور میں تمہیں یہ بھی دکھاؤں گا فعلی حدیث کہ صحابہ کہیں گے ہم نے دیکھا ہے حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا. تو وہ کہتا ہے، اور آگے سے پتہ کیا بک بک کرتا ہے، وہ جی بخاری شریف کے اندر جو نماز ہے نا وہ لوگ نہیں پڑھتے. تو میں کہا ساری نماز بخاری دے وچ ہے. میرا ایک اور سوال بھی ہے، میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، چیلنج ہے تو ویسے شے کوئی نہیں، پر چند ایک جو تیرے لپاٹے ہیں ان کمینوں کو بھی پھکی دینی ہے نا جی، یہ ان کے لیے ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، ادھر دیکھ، رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، ایسے کیا اور ہاتھ باندھ لیے بس. لیکن تیرا سوال یہ ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تب بھی کرو، رکوع سے اٹھے تب بھی کرو. میں نے کہا میں تجھے بخاری سے حدیث دکھاؤں گا اور مسلم سے، دو کتابوں کے حوالے. ویسے نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، مسند احمد و دیگر کتب سب میں ہے، لیکن میں نے کہا سیاستہ سامنے 6 کتابیں رکھی ہیں نا، میں اینا نو ماننا، بغیرتا تو نہیں مانتا ہے. میں کہتا ہوں اگر حلالی ہے تو کھول ان کتابوں کے اندر. جیسے شروع میں رفع یدین ہے،
اسی طرح رکوع کے بارے میں بھی ہے. اسی طرح فرمایا جب نبی پاک سجدہ کے لیے جاتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے, جب سجدہ سے اٹھتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے. جا میرا چیلنج ہے, بتا یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور جھوٹے غدار اور جاہل, بتا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہاں کہتے نہیں یہ ہے تو صحیح, حدیث میں تو ہے, منسوخ ہو گیا ہے. تو میں کہ پھر تو بخاری والی حدیث نماز پڑھتا پہ ہے او جاہلا, سجدے کے وقت بھی رفع یدین ہے. میں حدیث دکھاؤں گا یار, مسلم میں بھی ہے بھائی, باقی ساری کتب میں تو ہے ہی ہے. تو کیا مسئلہ ہے کہ رکوع کے وقت رفع یدین کو لے کر طوفان کھڑا کر دیا جائے؟ رفع یدین پہلے تو یہ بتانا. اور اگلی بات بھی سنو, کہتے ہیں جی یہ منسوخ ہو گیا ہے. میں نے کہا اے تے تینوں دسنا ہے, اور گندی شکل آ لیا, اے تینوں دسنا ہے. اگر سجدے کے درمیان رفع یدین ہاتھ اٹھانا اگر منسوخ ہے, ہماری دلیل یہ ہے کہ جو رکوع کے وقت اٹھایا جاتا ہے وہ بھی منع ہے. امام مسلم نے جہاں پر یہ حدیث لکھی ہے نا, آپ نے فرمایا باب الامر بالسکون فی الصلاۃ, باب کا نام ہی وہ رکھا ہے. فرمایا وہ باب جس میں اس چیز کا حکم دیا گیا. حکم پر جاہل کو کیا سمجھ آئے گی؟ رکشے کسن والی قوم اٹھ کے دین تے تبصرے کرے, ایسے یتیم العلم یزید الفکروں کو کیا سمجھ آئے گی مجھے بتائیے. لیکن یہ آپ لوگوں کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں, امام مسلم نے چیپٹر ہی وہ قائم کیا, نماز میں سکون کرو, ہاتھ نہ اٹھاؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اور یہ میرے پاس باقاعدہ طور پر میں نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور لکھ کے میں لے کے آیا ہوں. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, ذرا اس بات کو آپ سمجھیے. آپ حضرات, یہ سارا جاہل ہے, اس کو کیا پتا کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حکم دیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے. اور یہاں پر یہ بات بھی سن لیجئے, جب آپ نے منع فرمایا نا, ایک ہے صحابہ کرام نے دیکھا ہے, وہ ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے, اور اسی طرح یہ جامع الترمذی, ان کے اندر یہ احادیث موجود ہیں جن کے اندر صحابہ کرام نے کہا ہم آپ کو نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں ویسے جیسے نبی پاک نے پڑھی ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, میں حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں, فَرَفَعَ يَدَيْهِ اول مرتن ثم لم يعود. جب صحابی نے نماز پڑھ کے دکھائی نا, حضرت علقمہ ان عبداللہ, حضرت عبداللہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا شروع میں, اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. دوسری حدیث سنیے, یہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود, یہی حدیث ہماری دلیل ہے. فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرتن. لوگوں, جب رسول پاک نماز پڑھتے تھے تو شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ہاتھ اٹھاتے, بعد میں پوری نماز میں کبھی نہیں اٹھایا تھا. یہ آپ نے منع کر دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے. جاگ رہے ہیں تو آپ کو تیسری بھی سنا دوں. حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما, آپ آئے مسجد میں, آپ نے ایک قوم کو دیکھا, کیا کر رہے ہیں, رافعوا ایدیہم, وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے, رفع یدین کر رہے تھے. کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا اوے بار بار ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو, جیسے شرارتی گھوڑا اپنی دوم کو ہلاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. نبی پاک نے فرمایا اسکنو فی الصلاۃ, نماز میں سکون کرو, حکم ہے. امر دیا, حکم ہے. مسلم شریف ہے, مسلم شریف. یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے, اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سلام پھیرتے تھے نا, تو سلام پھیرنے کے بعد وہ صحابی ایک دوسرے سے سلام لیتے تھے. تو اب یہ یار لوگ پتہ کیا کرتے, کہہ رہے اس سے منع کیا کہ ایک دوسرے سے سلام نہ لے. میں کہا جا چغلا, اسے واسطے میں آکھا درس نامی کسی کو کر لا تین کو سمجھ آوے. اسکنو فی الصلاۃ دا مطلب ہے نماز دے وچ, سلام تو بات بندہ ویسے نماز تو باہر ہو جاتا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے نماز دے اندر.
مسلم شریف میں ہے. ویسے یہی